السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ میرا دو سوال ہے۔ پہلا سوال یہ ہے کہ جب خواتین سفر کر رہی ہوں تو سفر کے حالت میں اگر سفر ہے، ٹرین میں جا رہی ہیں تو وہاں پہ نماز کا وقت ہو جاتا ہے، 2 دن کا سفر، اور سپوز ہم کولکاتہ سے ممبئی کے لیے جاتے ہیں تو 1 سے 2 دن 1.5 دن لگتا ہے۔ اس بیچ میں بہت سارے عصر، مغرب، ظہر آتی ہیں، چونکہ پبلک پلیس ہوتی ہے تو وہاں پہ ان کے لیے نماز کا کیسا ہے؟ سلیپر میں ہم جاتے ہیں نارمل سپوز تو۔ دیکھیے، آج کے زمانے میں ماحول کے اعتبار سے جو آپ کا سوال ہے اس میں کبھی خطرات بھی ہو سکتے ہیں، کبھی حالات بھی نارمل رہ سکتے ہیں۔ تو اگر آپ کو اس بات کا ڈر ہے کہ ہمارے لیے خطرہ ہوگا تو آپ نماز کی وہ حیت اختیار نہ کریں جو نماز کی ہوتی ہے، جو غیر مسلم جانتے ہیں۔ تو آپ نماز کو ایسے پڑھیں کہ آپ اشاروں میں بیٹھ کر نماز پڑھ لیں، سامنے والے کو ایسا لگے کہ بیٹھے ہوئے ہیں یا کچھ پڑھ رہے ہیں۔ لیکن وہ کیفیت جو نماز کی ہوتی ہے، جو عام طور پہ غیر مسلم جانتے ہیں، اگر خوف کی حالت ہو، خطرے کا معاملہ ہو، تو اس طریقے سے نماز نہ کریں۔ اور اگر ایک حالات نارمل ہوتے ہیں، مسلم نان مسلم سب بیٹھے ہوتے ہیں، آپ پڑھیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کوئی ٹوکتا نہیں ہے، بلکہ بعض غیر مسلم اس کو اچھا سمجھتے ہیں کہ یہ دھارمک ہیں اور یہ اپنے دھرم کے مطابق کر رہے ہیں، تو آپ پہ سیٹ پہ بیٹھ کے پڑھ سکتی ہیں۔ تو یہ طریقہ اپنایا جائے، لیکن بہرحال نماز کو ادا کیا جائے گا، چاہے آپ سفر جی کی حالت میں 2 دن کے سفر میں ہو یا اس سے کم میں ہو، آپ اسی شیخ، حالت میں نماز پڑھیں۔ نماز کی جو کیفیت آپ اختیار کر سکتے ہیں سلیپر میں، وہ کیفیت آپ اختیار کریں۔ جی جزاک اللہ شیخ، یہ مجھے بہت بڑا سوال کا جواب مل گیا، چونکہ میں رات میں پوچھنے ہی والا تھا، یہ سوال ہی مل گیا۔ لیکن یہ تو مطلب میل کے معاملے میں آپ نے کہہ دیا کہ یہ سفر کے حالت میں آپ کو جو بہتر رکھے، حالات کو دیکھتے ہوئے، تو وہ اشارتاً از دا بیسٹ، یہ سمجھ میں آ رہا۔ لیکن فیمیل کا معاملہ چونکہ پردے کا ہوتا ہے، اسی لیے میں نے فیمیل کا اٹھایا، بٹ الحمدللہ مجھے دوسری جواب بھی مل گئی ہے۔ فیمیل تو پردے میں ہی رہیں گی، جس طریقے سے ہاں میل بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں، ایسے ہی فیمیل اپنا چہرہ ڈھانپے ہوئی ہیں، وہاں پہ نماز پڑھیں۔ ان کے لیے اور جی زیادہ آسان ہے کہ کوئی زمان کی حرکت کو نہیں دیکھ پائے گا، کوئی یعنی وہ سمجھ ہی نہیں پائے گا کہ کیا کر رہی ہیں۔ اور عمومی طور پر یہ چیز آسان ہوتی ہے، یعنی فیمیل کے لیے میل سے زیادہ آسان ہے، اسی کہ آپ کے چہرے کا جو اتار چڑھاؤ ہے وہ مرد دیکھتے ہیں، لیکن عورت چونکہ پردے میں ہوتی ہے، اس لیے اس کے خشوع و خضوع کو کوئی بھی نہیں دیکھ پاتا ہے، تو یہ اس کے لیے زیادہ آسان ہے۔ جی فیض الاسلام، میں یہاں پہ 1 منٹ تھوڑا سا آپ کے لیے یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ میں ابھی کچھ دن پہلے مطلب میری بات کو جسٹ مطلب تحقیقات کرنے کے لیے میں ایک بات ریپیٹ کر رہا ہوں۔ سعودی کے ایک عالم سے میں نے یہی سوال پوچھا تھا، تو انہوں نے مجھے ایک جواب دیا تھا جو میں مطمئن نہیں ہوا تھا، مجھے لگ رہا تھا یہاں پہ میرا سوال اٹھانا چاہیے۔ انہوں نے کہا تھا کہ نہیں، آپ کو ظاہری کرنا ہے، لوگوں کو میسج دینا ہے۔ تو یہ مجھے تھوڑا سا سمجھ میں نہیں آیا تھا۔ جی، ہندوستان کے اندر ریل وغیرہ میں یا پبلک پیلس پہ نماز پڑھنے کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کو اریسٹ کیا گیا اور بہت سارے لوگوں کو مارا بھی گیا۔ تو اب یہ جو کیفیت ہو جاتی ہے، یہ خوف کی کیفیت ہوتی ہے، اور اس میں اللہ تبارک تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا، کہ اگر تمہیں خوف ہو تو پیدل چلتے چلتے یا سواری پہ چلتے چلتے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اور اس سلسلے میں جو فقہا نے ذکر کیا، علماء نے ذکر کیا ہے، وہ یہ کہ اگر جنگ کی حالت ہو یا خوف کی حالت بھی وہی جنگ کی حالت میں، تو ایسی صورت میں آدمی کو جو مناسب حالت نظر آئے گی، اس مناسب حالت کو اختیار کرتے ہوئے نماز ادا کرے گا۔ اس لیے کہ فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، جتنا اللہ تعالیٰ سے ڈر سکتے ہو ڈرو، لا يكلف اللہ نفسا الا وسعها، جتنی وسعت اور طاقت ہے اللہ تعالیٰ نے اتنا ہی مکلف کیا۔ جی فیض الاسلام بھائی، امید ہے آپ کو جواب جزاک مل گیا اللہ ہوگا۔ خیرن، جزاک اللہ جزاک خیرن۔ اللہ فیکم۔